فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی حمد اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار قدس میں ہدیہ درود و سلام ارمغان محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار تقریب اللہ کے برگزیدہ بندے، ولی کامل، ولی گر، سلطان الاولیاء، فخر المشائخ، سید الاسقیاء، سید الاتقیاء، آقا علیہ السلام کے خاندان مقدس کے دمکتے چمکتے روشن چراغ سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان پیر عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذکر خیر کے حوالہ سے یہ مجلس خیر انعقاد پذیر ہے اور خراج تحسین ہے پیر رمضان شاہ صاحب کو، ان کے بچوں کو اللہ ان کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کا ذکر، ان کے نام، ان کے تذکار جمیلہ، ان کی خدمات کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ ان کی یہ خوبصورت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران ذی احتشام، ایک امام احمد بن حنبل کے قول سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کوئی کتاب پڑھوا رہے تھے تو کوئی شخص کتاب پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے اور تکیے سے ٹیک لگا کے نارمل حالت میں پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اس جگہ پہ ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہوا۔ بہت توجہ چاہوں گا، اللہ کے اس علاقے کے کسی ولی کی بات ہوئی تو اچانک امام احمد بن حنبل آپ نے پاؤں سمیٹے اور پاؤں سمیٹ کر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور پہلے تو آپ پاؤں پھیلا کے لیٹے تھے، اچانک کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ولی کی بات ہوئی، ایک ولی کی بات ہوئی ہے اور میرا ایقان اور میری جو تصوف و روحانیت میں میری تربیت ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ولی کی بات ہو اور پھر میں اٹھ کے نہ بیٹھوں۔ یہ اس جگہ کے ولی کا تذکرہ تھا اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور جس اللہ کے برگزیدہ ولی کامل کے ذکر خیر کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، حضرات اس سے بڑی دلیل اور میں کیا دے سکتا ہوں کہ کسی کے خاندان کو، کسی کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اس کے آباء و اجداد کو تکا جاتا ہے کہ ہم حضور غوث الورا کا ذکر خیر جب بھی کرتے ہیں تو یقیناً یہ سنتے ہیں آپ، ہم بتاتے ہیں، آپ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ وہ ہستی ہیں جن کا باپ بھی ولی تھا، جن کا دادا بھی ولی تھا، جن کی ماں بھی ولیہ ہیں اور جن کا نانا بھی ولی تھا۔ اور حضرات بہت توجہ چاہوں گا کہ وہ غوث پاک جن کا مقام، مرتبہ، عزت اور عظمت اور طہارت کی بلندیوں کی یہ کیفیت ہے کہ آپ فرماتے کل ولی لہو قدم و انی،
علی قدم النبی بدر الکمالی کہ ہر ولی کی گردن پہ غوث پاک کا قدم ہے اور غوث پاک کی گردن پہ آمنہ کے لال کا قدم ہے. غوث الورا جن کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے اور جن کی گردن کے اوپر خود مصطفیٰ کریم حسنین کے نانا اور زہرا کے بابا کا قدم مقدس ہے. اور حضرات یہ غوث پاک جو بعد میں آنے والے ہر ولی کے پیشوا ہیں اور ہر ولی کی گردن کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے. وہ غوث پاک جب حضرت داتا علی حجویری کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سوانح پڑھتے ہیں، ان کے تذکار جمیلہ پڑھتے ہیں تو غوث الورا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر میں داتا حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. بہت یاد کے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا. اور داتا علی حجویری کے مرید ہونے کے لیے حضور غوث پاک ترس رہے ہیں. اور وہ داتا علی حجویری جو تصوف میں، روحانیت میں، شریعت میں، طریقت میں صاحب کمال ہیں، صاحب عظمت ہیں، صاحب رفت ہیں، لیکن جب ان کی تاریخ، ان کی سوانح کو پڑھا جاتا ہے کہ انہیں یہ مقام کہاں سے ملا، یہ عزت کہاں سے ملی، وہ داتا کیسے بنے، وہ داتا حجویری ولیوں کے امام کیسے بنے، تو تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ داتا علی حجویری بھی پیر عبد الرحمن کے در پہ چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات ذی وقار حضور غوث پاک کا خاندان بلند ہے، ان کی عظمت و رفت ان کی خاندان کی وجہ سے ہے. میں تمہیں حضرت پیر عبد الرحمن کے خاندان مقدسہ کی بات کروں کہ حضرت پیر عبد الرحمن کی ماں یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو رسول کائنات کے دربار مقدس میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعتیں سنایا ہے. حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور کی ثناخوانی کرنا، یہ حضرت حسان ابن ثابت ان کو یہ احساس تھا کہ آپ دربار رسالت میں کھڑے ہو کر نعتیں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے اس نبی جیسا نبی نہ کوئی ایسا سونا بنایا ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے، اور اللہ نے جو خود بے عیب ہے اس نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب پیدا فرمایا. یہ سارے کلمات خیر دربار رسالت میں کھڑے ہو کر کہنے والا یہ حضرت حسان ابن ثابت ہے. اور حسان ابن ثابت کی جو بیٹی ہے وہ تیرا میرا پیشوا ولیوں کا امام حضرت پیر عبد الرحمن کی والدہ محترمہ ہے. دارہ حیدری آستانہ عالیہ پیر عبد الرحمن شریف. آپ دیکھیں پیر عبد الرحمن بن عباس بن ربی بن حارث بن عبد المطلب، یہ پاکیزہ کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک مولا علی نے سنی ہو، مولا علی پاک سے حدیث پاک امام حسین پاک امام حسن پاک نے سنی ہو، امام حسن پاک امام حسین پاک سے امام زین العابدین نے سنی ہو، یہ حدیث چلتی چلتی امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی تقی، امام علی نقی، یہ جب اس طریقے سے کوئی حدیث پاک پہنچتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی لڑی ہے. اور اگر حضرت پیر عبد الرحمن کا خاندان دیکھا جاتا ہے نا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے پیر کا خاندان یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، یہ سونے کی لڑی ہے. آپ دیکھیں باپ کتنا بلند، دادا کتنا بلند. حضرت ربیہ، یہ وہ حضرت ربیہ ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑے اٹھاتے تھے، حضور کے خادم خاص تھے، صاحب الوسادہ تھے، حضور کے نالین اٹھانا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا اور اس کو آپ اپنے دل میں ضرور جگہ دیجئے گا کہ وہ فیض کیسے چلا ہوگا اور کیسے اس دھرتی پہ پہنچا ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام اس ربیہ سے کہتے ہیں ربیہ تو نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، سل یا ربیہ، آج مانگنا، آج دریائے رحمت للعالمین جوش کے پھر ربیہ نے کیا مانگا؟ نبی نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. اور ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے تو وسیلہ محمد مصطفیٰ سے دیتا ہے. اور نبی فرما رہے ہیں کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس جس طرح یہاں پہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے ہمیں جنت بھی تب سونی لگے گی جب جنت میں بھی مصطفیٰ کی رفاقت نصیب ہوگی. وہ فیض، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ
حیدری سلطان علی پیر عبد الرحمان سلطان علی پیر عبد الرحمان. وہ مقدس فیض جب چلا حضرت ربیعہ سے، وہ اپنے دامن میں خیر کی خیرات سمیٹ کر اپنے دامن میں نبی علیہ السلام کے مقدس ٹکڑے جو انہوں نے ساری زندگی کھائے تھے. پھر جو ہے نا، جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اب بیٹا کون ہے؟ عباس. اپنے باپ کا راز کون ہے؟ حضرت عباس. اور آپ دیکھ لیں کہ پھر حضرت عباس سے جو ولایت، جو روحانیت، جو تصوف، جو فقیری، جو درویشی، وہ چل کے جس گود کے اندر آتی ہے نا، وہ تیرا میرا پیشوا پیر عبد الرحمان کی طرف ہے. سبحان اللہ. حضرات ذی وقار آپ دیکھیں اتنا عالی نسب. مجھے ایک شخص سوال کرنے لگا کہ بتاؤ حضرت پیر عبد الرحمان سلسلے کس کے ہیں؟ میں نے کہا قادری بنا حضور غوث پاک سے، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ سلسلے تو بعد میں چلے ہیں. ان سارے سلسلوں کو اگر فیض میسر آیا ہے تو ان جیسی عظیم ہستیوں کے درباروں سے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر پیر سیال یہاں سے گزرتا ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھے رکنے دو یہاں پہ. یہ صرف ولی نہیں ہے، یہ ولی گر ہے. صرف چل کے نہیں آتے بلکہ جوتے اتار کر گھٹنوں کے بل چل کے آتے ہیں. اور کوئی کہنے والا اگر کہتا ہے حضور یہاں پہ آپ کسی جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اس بارگاہ میں، اس جگہ پہ جائے نماز پہ بیٹھوں کہ جس جگہ کے اوپر کائنات کے سارے ولی، بہت سے اولیاء کاملین چل چل کے جس دربار پہ فیض لینے آتے ہیں. میری کیا مجال ہے کہ میں وہاں پہ جائے نماز پہ بیٹھوں؟ اے سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان پیر عبد الرحمان کی اولاد، اے حضرت سخی سلطان کے خوش اچین، اے دربار مقدس سے فیض لینے والے، آپ کی سرزمین مقدس سے نسبت رکھنے والے، ہم جتنے بھی ہیں نا، جہاں جہاں بھی نسبت ہے، جہاں جہاں بھی عزتیں کسی کے دامن کے اندر آئی ہیں، یاد رکھیں ان ساری عزتوں کی بنیاد دربار پیر عبد الرحمان کا آسان ہے. کیوں؟ 65 اقوام نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اگر آج کلمہ پڑھ رہے ہیں نا اس دھرتی کے جتنے بھی احباب ہیں تو یہ صدقہ ہے حضرت پیر عبد الرحمان کا. اس لیے ان کے دربار سے تعلق جوڑے، نسبت جوڑے، ان کی تعلیمات اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کے شب و روز کو بسر کرنے کی کوشش کریں. بہت وقت قلیل تھا، آج میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس دربار اور اس دربار کے جو دریوزہ گر ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا